ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیج کر ہر پیغمبر نے اپنے موقع محل کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز مانگ لی، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا لیکن کوئی چیز مانگنے کی نوبت تک نہیں آنے دی، کوئی چیز مانگنے کی نوبت تک نہیں آنے دی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اللہ رب العزت سے مانگا، کیا مانگا؟ کہتے ہیں قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون۔ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے رب کریم، مجھے آپ نے اس دنیا میں بھیجا اپنی حق کی آواز اٹھانے کے لیے، جس کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا ہے۔ آپ کے مقابلے میں فرعون تھا اور بہت سرکش تھا، ظالم تھا، اس وقت کا وہ حکمران تھا، اس وقت وہ سکہ چلتا تھا تو اس فرعون کا چلتا تھا، اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی سر اٹھا کے جیے یا کوئی اپنی بات دل میں نہ رکھے بلکہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے یا منوا لے، نہیں ایسا ہو سکتا، کیونکہ اس جبرن وہ کیا کرتا تھا؟ منوا لیتا اپنی بات، جو بھی اس کے دل میں آتی وہ بات منواتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بہت سرکش ہے فرعون، پوری اس نے اپنے ملک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو بھی انسان ہے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا اس کے پوچھے بغیر۔ تو میں جو اللہ رب العزت کے احکام کو آگے کر رہا ہوں تو تھوڑی سی میری جو طاقت ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو رب سے التجا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور مجھے ایسی طاقت اور قوت عطا کر کہ میں اس سرکش فرعون کے ساتھ مقابلہ کر سکوں، ایسا مجھے زور دے، ایسی مجھے طاقت دے کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ اور ایک اور بھی التجا کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اے میرے رب، میری آل میں سے، میرے گھرانے میں سے، میرے گھرانے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرا نائب بنا دے، میرا نائب بنا دے، وہ میرے ساتھ مل کر اس رب ذوالجلال کی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اس فرعون اور اس کے سرداروں تک پہنچائے۔ تو میرے رب نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، آپ کی یہ دعا قبول کر لی۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بھی بنا دیا، نائب بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زور اور اتنی قوت اور طاقت دی کہ اس فرعون کا ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سر قلم ہو گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کا ڈنکا بجایا وہ پوری دنیا میں گونجنے لگا۔
لیکن میرے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوبت نہیں آنے دی کہ وہ اب مجھ سے التجا کرے کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب مجھے ایسی طاقت دے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے بن مانگے نازل کر دی سورت اور فرمایا تیرا سینہ بھی کیا کر دیا؟ کھول دیا ہے۔ اب آسانی کے ساتھ کیا کر اس مشرکینوں کو، ان مشرکوں کو میرا پیغام جو ہے نا لا الہ الا اللہ والا وہ ان تمام کو بتا اور پہنچا۔ اب تیری طاقت قوت ان مشرکین سے زیادہ ہو گئی ہے، یہ آپ کو مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ کیوں کہ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فاصبر ان اللہ مع الصابرین۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ مشرکین مکہ اگر آپ کو دیوانہ کہیں تب بھی آپ نے برداشت کرنا ہے، یہ مشرکین مکہ آپ کو مجنون کہیں تب بھی آپ نے برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا حکم آ گیا ہے کہ فاصبر ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے میں اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کہ جو بھی صبر کرے میرا ساتھ اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے، آپ کو جو میں نے اپنے احکام پہنچانے کے لیے، اپنے پیغام دینے کے لیے بلایا ہے، پیدا کیا ہے، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے، تکلیف کیا پہنچی؟ طائف کا میدان ہے۔ اللہ، کس کا میدان ہے؟ طائف کا میدان ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ آ گیا۔ آپ کی تعداد بہت کم تھی، اور جو مشرک تھے نا آپ کے مقابل میں ان کی تعداد کیا تھی؟ طائف کا میدان ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو مشرکین مکہ نے پتھر مارے، آپ کو اتنے پتھر لگے کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا۔ آپ کو کتنے پتھر لگے؟ خود تو مشرکینوں نے مارے، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہا کہ اپنی جھولیاں پکڑ لو اور اپنی جھولیوں کے اندر پتھر ڈال لو۔ جب ان بچوں نے اپنی جھولیوں کے اندر پتھر ڈالے، جس بچے نے پتھر نہ مارا حضور کو، اس گلی سے گزرے تب بھی حضور کو پتھر لگنا چاہیے، اس گلی سے گزرے تب بھی حضور کو پتھر لگنا چاہیے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو طائف کے میدان میں بہت تکلیفیں جھانکنی پڑی، لیکن پھر بھی میرے پاک پیغمبر نے کوئی ایسے نہیں کہا کہ اے میرے رب میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تیری وحدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہوں، میں تیرے حکم کو بجا لایا ہوں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا، پھر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا اور فاصبر ان اللہ مع الصابرین، اس کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر لگے اور آپ کی جو جوتی مبارک تھی نا، جوتی مبارک لہولہان ہو گئی، لہو سے تر ہو گئی، لیکن پھر بھی میرے پاک پیغمبر کی زبان سے بد دعا کا جملہ نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا جسم لہولہان ہو گیا، میرا جسم چھلی ہو چکا ہے، میرے جوتے لہولہان ہو چکے ہیں، جوتے بھر چکے ہیں، پھر بھی میں نے صبر کیا، کیونکہ اللہ کا حکم
नबूवत का ताज पहनाया। किसका ताज पहनाया? बोले ना थोड़ा सा, आप भी बोलें। आपकी और मेरी पहली मुलाकात है यहाँ पर, तो आपका मिजाज थोड़ा सा खामोशी का है। आप मेरे साथ थोड़ा बोलें ताकि मेरा भी हौसला हो कि आपको समझ भी आ रहा है कुछ। आपको रब्बे जुल जलाल ने नबूवत का ताज पहनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का ताज पहनाया। 1,24,000 कम बेश पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का ताज पहनाया। लेकिन हर पैगंबर को अपने मर्तबे और अपने मकाम के मुताबिक अल्लाह ने ताज पहनाया। लेकिन जब बारी आई आपके और मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाली ताज नहीं पहनाया बल्कि खातमुन नबिय्यीन का ताज सजाया है। खातमुन नबिय्यीन का ताज सजाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताज सजा के अपने प्यारे महबूब को तमाम अंबिया का इमाम बना दिया। क्या मकाम मिला। फिर भी आज हम क्या करते हैं, अपने प्यारे महबूब की सूरत और सीरत के ऊपर अमल